تحریک انصاف بنی، آپ نے اس کے منشور میں بھی ورکنگ کی. نہیں ورکنگ نہیں، میں نے تو منشور پاکستان کی تاریخ میں خود پاکستان کا منشور ایسا نہیں، ان کے لیٹر ہیڈز پہ ہوتا ہے 4-5 جملوں کا منشور، حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا، اور پاکستان سب پاکستانی. بھٹو کی وجہ سے میں نے جیل کاٹی، اس کو پوری زندگی دیکھا نہیں. بچے تھے، نوجوانی ہو گئی، پاگل ہو گئے. بعد میں پتہ لگا وہ بھی فراڈیا تھا. روٹی کپڑا مکان، جاگیرداری ختم کروں گا، یہ روٹی کپڑا مکان. ملک کا نام تک جھوٹ پہ مبنی، اسلام کا الف نہیں ہے، جمہوریت کی جیم نہیں ہے. جمہوریت ہے جمہور سے، جمہور کہتے ہیں عوام کو، عوام کا تو موجود تصور ہی کوئی نہیں ہے. مطلب 2.5-3 تولے کے برابر آپ کی تنخواہ تھی. وہ آج کے حساب سے لاکھوں میں 15-20 لاکھ بن گیا. یہ شریف شروف کھا گئے. سب سیاستدان مکرو. مہنگائی بھی ٹیکس ہے، مجھے پتا ہوتا نہیں لوگوں کو. یہ انفلیشن ٹیکس، لفافہ جنگ، انہوں نے لوگوں کو برائب کیا. 10 مرلے دے پلاٹاں دے بک گئے بکنا لے. اچھا کچھ ایسے ہی تھے جنہوں نے کہا جی کہ 10 مرلے لے کے اسی کی کریں گے، کر کتوں بناواں. یہ لیول تھا. 5 مرلہ ہی بڑا ہے. نہیں، پھر رشوت کا ایک نیا سٹائل ہے کہ پیسے دے دیں. نہیں، پھر ایک نہیں 3 لے لو جی. ایک بیچ کے کار بنا لو، تیسرا بیچ کے انہوں فرنش کر لو. یہ موجد ہیں، یہ ساڑھے آئنسٹائن. میں نے عمران کے بارے میں اور بھی کوئی باتیں کی، اور ساتھ میں نے کہا کہ اس کو بندوں کی پہچان نہیں ہے، مردم شناسی اس کی ٹھیک نہیں. فنکشن فیکٹ. اپنی پاپولیرٹی کے عروج میں عمران آیا، اس نے اپنے ٹپکل لہجے میں کہا، اس نے کہا اس سے پوچھو اس کو کون لے کے آیا. اچھا، اب میں اس کا جواب تو دے دیتا، لیکن وہ تو اسپیکر وہ تھا، میں نہیں دے سکتا تھا. ہمارے جو حکمران ایلیٹ ہے یہ بہت کمزرف اور نیچ ہے. جاؤ سے نفرت اس کی شدید، احسان فراموش آدمی، منافق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان. دوستو، آج کی اس خصوصی پوڈ کاسٹ کے اندر ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے، ان کی ذات کے بہت سارے پہلو ہیں، ان کے بہت سارے تعارف ہیں. ایک تو بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور صحافت اور تجزیے کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. سر آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ ہمیشہ وقت دیتے ہیں، شفقت کرتے ہیں. سر اب میں چاہتا ہوں کہ آج ہم کو سیاسی باتوں کے علاوہ کو بات کریں، آپ کی ذات پر بات کریں. تھوڑا سا ہم اگر لائل پور کے زمانے سے شروع کر لیں کہ لاہور آنے سے پہلے کا جو لائل پور کا زمانہ تھا، اس کی کچھ یادیں اور اپنے خاندانی پس منظر پہ اگر آپ گفتگو کر دیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی. ہمارے جو حکمران ایلیٹ ہے یہ بہت کمزرف اور نیچ ہے. شہروں کے یا محلوں کے نام تبدیل کرنا گھٹیا ترین ذہنیت. جیسے لائل پور کی مال کو آپ نے شاہراہ قائد اعظم کیا، واٹ نانسنس، وہ تو ملک دے کے گیا ہے، تم اس کی تاریخ مست کر رہے ہیں. یہ چھچورے لوگ ہیں. سر جیمز لائل نے جتنی محبت اور محنت سے، ظاہر ہے میری تو پیدائش پاکستان بننے کے بعد بات کی ہے، جی لیکن تاریخ کی کتابیں موجود ہیں. وہ جون جولائی کی گرمیوں میں گھوڑے پہ بیٹھ کے قمیض اتار کے اپنے گھوڑے کی زین میں گھسا دیتا تھا. صحیح. اور گرمی بڑھتی تھی، بنیان بھی اتار دیتا. ٹھیک ہے. اور یہ اتنے بےغیرت لوگ ہیں. بھئی شاہ فیصل کا شکریہ ادا کرنا ہے، خوش آمد کرنی کچھ اور، لیکن نہیں. ادھر نواب شاہ، اس کی ایک تاریخ تھی، بے نظیر بھٹو. یہ انتہائی سفلے، نذیر آباد، سطحی اور گھٹیا لوگ ہیں. یہ سوچ ہی گھٹیا ہے. کرشن نگر کو کرشن نگر رہنے دو، یا تو اسلام پورا بنا کے تسی اتھے کوئی اللہ معاف کرے صحابیاں جیسے کوئی مسلمان پیدا کر رہے، وہی گند بلایا جو پہلے تھا. سو لائل پور سے حبیب جالب کو بھی بڑی محبت. جی آپ کے گھر بھی آتے تھے، وہ رہتے نہیں آتے نہیں، وہ رہتے رہے ہیں. جی رہتے تھے. تو ان کا ایک مصرع ہے، مجھے پورا شعر نہیں یاد آ رہا. لائل پور ایک شہر ہے جس میں دل ہے میرا آباد. لائل پور ایک شہر ہے جس میں دل ہے میرا آباد. اچھا میرا چونکہ ایجوکیشن 2 اسکولوں میں، لاسال میں پاکستان ماڈل ہائی اسکول میں، گورنمنٹ کالج لائل پور میں. صحیح ہے. تو اس کے تو چپے چپے سے مجھے عشق ہے. مجھے آج بھی اگر کہے نا جی کہ میں فیصل آباد سے تو میں کہتا بس رک جائے، ذرا یہ منحوس نام نہ لینا، لائل پور کا ہو. بالکل لائل پور کا ہو. تو اس کی ایک اپنی تاریخ ہے یہ وہ. لیکن جو میری بچپن کی یادیں ہیں
وہ ہر ایک کی ہوتی ہیں, کوئی ایسی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. 8 بازاروں پہ مشتمل وہ اتنا خوبصورت. وہاں 2-3 چیزیں بڑی پاپولر تھیں. ایک تھا جہانگیر مرغ پلاؤ. جہانگیر پاکستان, بیرون پاکستان سے جو بندہ لائل پور آتا تھا وہ سب سے پہلے کہتا تھا ہمیں وہاں لے کے جاؤ. اس کا پلاؤ اتنا مشہور تھا. پھر میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا آج سے 20-25-30 سال پہلے. امان اللہ خان ہمارا ایک وزیر ہوتا تھا, دوست ہمارا لائل پور کا تھا. تو یہ کافی پرانی بات کر رہا ہوں, 30-35 سال پرانی بات. تو اس نے مجھے ریسیو کرنے آیا, وہ جہاں جو انٹری جہاں سے ہوتی ہے لائل پور. میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار سب سے پہلے جہانگیر مرغ پلاؤ. ٹھیک ہے. کچہری بازار میں چلے گئے, 1-2 چمچ لیے, میں نے چھوڑ دیا. میں نے دس از نان سینس. اب وجہ پوچھو آپ, میری پلے نہیں پڑی نا. ڈپلیکیٹ تو نہیں بن گیا؟ نہیں جی. وہ ہوتا تھا دیسی مرغ. اچھا. when I was a child تب وہ اور دیسی a teenager, اس وقت تو پولٹری شوٹری کا کوئی کھاتا ہی نہیں تھا. تو جہانگیر مرغ پلاؤ, اور اس کے بارے میں مت تھی کہ پہلے دیسی چکن جو ہے وہ, یاد رکھنا یہاں لوگوں کو مرغی کھانے کا شوق ہے, تمیز نہیں ہے. دیسی مرغی کی سب سے اہم اور لذیذ ترین چیز ہوتی ہے اس کی سکن. ہمارے یہاں اتار دیتے ہیں, سکن تو فوراً اتار دیتے ہیں. ہاں جی. اسے پوسٹ کہتے ہیں. جی جی. وہ اس کی یخنی بناتے تھے اور پھر اس میں چاول بناتے تھے, دیسی چکن کی یخنی. صحیح. اور پھر دیسی چکن. تو میں نے 2 لقمے لیے, میں نے کہا لعنت بھیجو. اچھا. پھر تھا ایک برفاب آئس کریم. اس کی آئس کریم, حالانکہ میں میٹھا نہیں کھاتا, میں رائٹ فرام دا چائلڈہڈ آئی ڈونٹ ہیو اے سویٹ ٹوتھ. ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو میٹھے کا عام طور پر بڑا شوقین ہے, مجھے نہیں, مجھے کڑوی چیزیں پسند ہیں. اچھا. تو یادیں اور اتنے خوبصورت دوست. ارشد چودھری, نصرت فتح علی خان صاحب کی فیملی کے. اچھا, ان کو تو سیٹل ہی میرے والد نے کیا تھا. یہ بھی جلندھر کے ہیں. صحیح ہے. ہم 3 شہروں سے مائگریٹ کیا تھا. میرے ددیال کا شہر تھا جلندھر. ٹھیک ہے. ننیال کا تھا امرتسر اور لدھیانہ. امرتسر کا سب سے بڑا چوک آج بھی میرے پرنانا کے نام پہ. اور ان کی 78 سال پاکستان کو بنے ہو گئے, کوئی 10 سال, وہ تقریباً 90 سال پرانی تصویر بھی اگر چاہو تو اس کا فریم بھی وہی ہے. صحیح ہے. پرانا ہے. میرے نانا ہجرت کے بعد جب آئے تو اپنے باپ کی تصویر, چند چیزیں ہی بندہ لا سکتا تھا وہاں سے, اور کیا لانا تھا. صحیح. اس طرح کی چیزیں لے کے آئے. تو میں جب گیا تھا تو میں ان تینوں شہروں کی مٹی لے کے آیا. تمہارا یہ چاچا فتح علی خان, مٹی والی سٹوری بھی اچھی ہے. مٹی 5 کلو میں مٹی لے کے آئے تھے آپ نے, وہ بیلی پور میں, بیلی پور اپنے فارم ہاؤس پہ لگا کے اس میں اپنے, اس میں نے پھول لگائے. جی. اچھا. تو میں چاچا فتح علی خان کا بتا رہے جی کے جو والد تھے نصرت کے, نصرت تو بہت بات کی بات ہے, جی کے باپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ نصرت بن کے چمکے گا. اس کا نام تھا پرویز فتح علی خان. اچھا. اس سے جو چھوٹا میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا وہ راحت کا باپ, جی اس کا نام تھا فرخ فتح علی خان, اور اس کو فرخی کہتے تھے. اچھا. راحت کے والد کو فرخ. ان لوگوں کو سیٹل میرے والد نے کیا تھا, چونکہ یہ متمول لوگ تھے, خوشحال لوگ تھے, لیکن سرکاری فائلیں, پروسیجرز, کلیم, یہ ان کے بس کا کام نہیں تھا. اسی لیے ان کا اور ہمارا جو گھر ہے وہ تقریباً آمنے سامنے. ٹھیک ہے. سرکلر روڈ پہ گھر ہے. مجھے پتا لگا کچھ عرصہ پہلے کہ وہاں انہوں نے ڈیوائیڈر لگا دیا, ہیوج روڈ, بہت بڑی سڑک, سرکلر روڈ جو 8 بازاروں کے نا, اچھا تھا. تو رائٹ اپوزٹ تو ہمارے کو تھے کوئی شامی صاحب, مجھے پورا نام ان کا یاد نہیں, وہ میجسٹریٹ تھے, ان کا گھر تھا. ایک اور گھر چھوڑ کے ساتھ والا ان کا, یعنی تقریباً آمنے سامنے. بچپن اس کا ہمارے گھر میں گزرا ہے, چونکہ چاچا فتح کا خواب تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, اور پیجی جیسا نالائق ان پڑھ, غور سے کبھی دیکھنا, میں جھڑا کرتا تھا. اور میں تو کیا اسپین کیا ہے, وہ عجیب و غریب ہی اس کی اپنی دنیا تھی. کھانے پینے کی, گھر میں بھوک ہڑتال. اچھا. کس بات پہ؟ اب عام سردیوں میں تو نہیں ہوتے نا, ظاہر ہے, گرمیوں کی میں نے عام کھانے. او بھائی عقل کر,
माई मदर यूज टू, वो नॉर्मली हफ्ते में कम से कम 5-6 दिन ही कह रहे हो, हमारे घर में ट्यूटर्स बहुत आते थे, ठीक है, तो वो नालायक बड़ा था, मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमजोर था, तो वो कहते थे कि जी मियाँ साहब के घर, अंकल निसार बेकारी रिया घर, तो वो रात का फिर खाना खा के जाता था, तो माई मदर यूज टू स्टॉप है कि पे जी बेटा बस, अच्छा खाला जी बस, मतलब वो दरवेश वो अजीब सही, पूरी जिंदगी कोई गाली उसके मुंह से नहीं सुनी। हालांकि जो ये कम्युनिटी है, कबाल वगैरह जो भी कह लो, इनमें जुगते और गालियां ये बहुत आम है, बहुत नॉर्मल। उसको कभी जिंदगी में जुगत मारते मैंने नहीं देखा, गाली वो एक देता था जो मैंने जिंदगी में किसी के मुंह से नहीं सुनी, और ना मुझे उसका मतलब पता है। वो फलाना बड़ा ब्लज है, अब ब्लज क्या है मुझे क्या नहीं, मैंने कभी किसी के मुंह से ये लफ्ज नहीं सुना। मैंने भी पहली दफा सुना था। अच्छा, तो मैंने भी बेटा पहली बार ही सुना, उसी से सुनता था। अच्छा, तो अरशद चौधरी, ये जो चाचा गुलाम रसूल थे एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल, इनके छोटे भाई चौधरी अमीन आईजी पंजाब रहे, उनकी डेथ के बाद उनकी किताब शाया हुई, तो आंटी के कहने पे मैंने उसका दिबाचा लिखा, सही, इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर जनरल तक। वो मेरी तरह घर से लड़के आ गए थे, और एमएससी में उन्होंने फिजिक्स वगैरह में टॉप किया हुआ था, तो उस वक्त को पुलिस की नौकरियां, वो घर से आया तो जॉब की जरूरत थी, तो वो इंस्पेक्टर भर्ती हो गया, लेकिन चूंकि ही वाज वेरी क्वालिफाइड। तो उनके बड़े भाई थे चौधरी गुलाम रसूल, ये एचएसएन के प्रिंसिपल, उसके बाद वो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, वो पीएचडी थे वो एग्रीकल्चर में। उनका बेटा था अख्तर रसूल, जिसका आज भी गिनीज बुक में नाम है। हॉकी में जो उसने परफॉर्म किया है वो पाकिस्तान का, क्रिकेट नहीं कर सका, गिनीज बुक। अच्छा, उसका सदीक सालार साहब होते थे जो बाद में मेयर डिप्टी मेयर रहे लालपुर के, उनका बेटा मेरा क्लासमेट होता अरशद चौधरी, ये आपस में फर्स्ट कजन भी थे, और बाद में अरशद अख्तर रसूल की हमशीरा की शादी हुई इनके साथ, अरशद के साथ। तो अरशद जैसे दोस्त, खूबसूरत, बहुत प्यारे, खलील, सईद, ये मैं रात को सोने से पहले जो नहीं मेरे दोस्त दुनिया में, जी माँ जी, बाप से शुरू करता हूँ, फिर उन उनकी सबको याद मग़फ़िरत की करते हैं। दुआ, फिर ये सारा मेरा एक अपना एक पैटर्न है। बिफोर ठीक। गोइंग टू स्लीप मेरे वो 15-20 मिनट की एक मेरी ड्रिल होती है। ठीक है, तो अब जो इस वक्त मोस्टली होता है, जानने वाले होते हैं, सुखेल सुखेरा इस वक्त आरपीओ, इज लाइक ए यंगर ब्रदर। ठीक है, पुलिस के ये वो बड़ी इन्विटेशन आती हैं, आप सर कहीं जाते ही नहीं चक्कर हैं। लगाए, हाँ जी, दिल भी करता है, जी जी, दिल भी करता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि परवरदिगार क्या करूंगा, वहां सिवाय एक आध दोस्त के बाकी कोई नहीं। बाकी सब चले गए। सर नुसरत साहब को इमरान खान साहब से आपने तो नहीं मिलवाया? नहीं ये कैसे तारुफ हुआ सर नहीं, इनके नहीं, आपस में? ये मुझे नहीं पता आज तक, अच्छा, नहीं पता चला। नहीं, उस वक्त मेरा अपना इमरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, तो मैंने क्या मिलवाना। अच्छा, ये उस आपसे मेरा इमरान का ताल्लुक भी एक बहुत अजीब व गरीब वाक़या है। पासवान एक तंजीम होती थी जिसके सरबराह थे, वो थी जमात इस्लामी की तंजीम, थाने उलट देने और फलाना टमकाना। 5K गुलबर्ग में उनका ऑफिस था। मोहम्मद अली दुरानी जो बाद में फेडरल मिनिस्टर रहे परवेज मुशर्रफ साहब के, वो उसके पासवान के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने फंड रेजिंग में बड़ी मदद की थी इमरान की, शौकत खानम के लिए ये सारा। हाँ, ये ठीक। बात की बात। ठीक है, उससे पहले उनके इमरान के साथ ताल्लुकात थे, और अभी अफवाहें चल रही थी कि ये पॉलिटिक्स में आ रहा है, कोई गलत नहीं आ रहा है, ठीक कोई कंफ्यूजन। तो एक फंक्शन हुआ अलहमरा में, जैम पैक्ड, ये वो, आई वाज द सेकंड लास्ट स्पीकर, आखिरी स्पीकर था इमरान खान। इमरान खान। ठीक है, अच्छा, मुझे ना क्रिकेट से कोई लेना देना है, मुझे खेलों में दिलचस्पी नहीं, मैं कॉमेडी इस तरह के प्रोग्राम वगैरह मैं नहीं देखता, मेरा टाइप नहीं है, अच्छे बुरे की बात नहीं, पसंद की बात बिल्कुल ऐसे हर बंदे की अपनी पसंद हाँ, नापसंद। तो इसलिए खाने में जैसे है इसी तरह ये भी मुझे नहीं, टीवी के मोस्टली प्रोग्राम्स आई डोंट लाइक दैम, ठीक है, डिसलाइक भी नहीं करता, लेकिन मैं मेरी तरजीहात ही बिल्कुल और तरह की। ठीक है, देखना है तो कोई ढंग का देखो। ठीक। अच्छा, अलहमरा। वो अलहमरा, मैं सेकंड लास्ट स्पीकर के तौर पे मैंने अपनी बात की, मैं उठ के चला आया, इसने बाद में क्या कहा मुझे नहीं पता,
ٹھیک, آپ نے نہیں سنی تھی, آپ نے کر کے تقریر نکل گیا. میں اپنی تقریر کر کے نکل گیا. میری ڈیوٹی, محمد علی درانی از لائک اے بردر ٹو می. ٹھیک ہے, ہی از اے پارٹ آف مائی فیملی آج تک. تو مجھے ایک دو دن کے بعد نا درانی صاحب کا فون آتا ہے کہ حسن بھائی وہ عمران ملنا چاہ رہا ہے. میں تو کون عمران؟ دھیان ہی نہیں. تو کہتے ہیں عمران خان. پورا نام لیا تو ظاہر ہے وہ ظاہر اسٹار سے پتا. سے دلچسپی ہونا ہو. عمران تو لیجنڈ ہے. جی جی, اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے. ایسا ہی. تو میں نے کہا اچھا خیر ہے کہ نہیں, مجھے نہیں پتا. اس نے مجھے کہا کہ یار مجھے اس بندے سے ملاؤ. ٹھیک ہے. وہ مجھے نہیں جانتا تھا. اردو شردو اس کی تو تقریریں میں رومن میں لکھ کے دیتا رہا ہوں. 90 اردو کی ایک لائن نہیں پڑھ سکتا, لائن نہیں پڑھ سکتا. خیر اس وقت تو مجھے کچھ نہیں پتا تھا. تو اکٹھے ہو گئے درانی صاحب کے گھر, وہ مسلم ٹاؤن میں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اپنی طرف رکھ لو, اس کی طرف رکھ لو, میری طرف آ جاؤ, جیسے مرضی. کے حسن بھائی, میں کہا چلو ادھر کر لیتے. پہلی ملاقات زندگی. تو میں نے کیا تعارف کرانا تھا نصرت کے ساتھ, یہاں سے اس کو نہیں جانتا تھا. وہی آپ کی پہلی ملاقات؟ نام کے پہلی ملاقات. تو میں 15-20 منٹ ادھر ادھر کی. خان صاحب آپ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے جو پہلی ملاقات میں؟ جی جی. اس نے بات کی نہیں, اب ادھر ادھر کی گپیں چل رہی ہیں. تو میں نے سلسلہ شروع کیا. I started it. میں نے کہا یار افواہیں چل رہی ہیں, مجھے نہیں پتا, اگر تو تم سیریس ہو تو لیٹس ٹاک اباؤٹ پولیٹکس. چونکہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے نا, کوئی کہہ رہا ہو رہا ہے, کوئی نہیں ہو رہا ہے. تو ورنہ میں نے کہا یار زینت امان مجھے بڑی اچھی لگتی تھی, تمہارا سنا پھیر رہا ہے اس کے ساتھ, اس کا قصہ سنا. ٹھیک ہے, گپ شپ کیا کام آ کے آس پڑا وہ. تو کہتا ہے یار ایک جملہ, اس نے کہا اگر تیرے جیسے کچھ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو there is no. So this is how it started. تحریک انصاف بنی, آپ نے اس کے منشور میں بھی ورکنگ کی ساتھ سارا انیشل میں. میں نے تو منشور پاکستان کی تاریخ میں خود پاکستان کا منشور ایسا نہیں ہے. ان کے لیٹر ہیڈز پہ ہوتا تھا 4-5 جملوں کا منشور. حکم اللہ کا, قانون قرآن کا, رستہ رسول کا, اور پاکستان سب پاکستانیوں. 4 لائنیں ہیں. اس ملک پہ نحوست اس لیے ہے کہ ان میں سے کسی ایک پہ عمل نہیں ہو رہا. ملک کا نام تک جھوٹ پہ مبنی ہے, اسلام کا الف نہیں ہے, جمہوریت کی جیم نہیں ہے. جمہوریت ہے جمہور سے, جمہور کہتے ہیں عوام کو. عوام کا تو موجود تصور ہی کوئی نہیں ہے, وجود ہی کوئی نہیں ہے. 2 ٹانگوں والے جانور ہیں یہ 2 پائے ہیں. 2 ہوتا گھوڑا گاں مجھ 4 پائے, وہ چوپایا ہوتا ہے, یہ 2 پائے ہیں. اس کی وجہ ہے پاکستان میں انسان نہیں بستے, یہ آدمی. بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یہ یاد رکھنا, ہم آدم ذات کے طور پہ جنم لیتے ہیں, انسان کے لیول پہ پہنچنا جو ہے نا مشکل کام, وہ آتا ہے تعلیم سے, تربیت سے, ڈسپلن سے, ترجیحات کے تعین سے. تو میں بھی ان پڑھ افغان نہیں ادھر مار دے چھتر عورتوں کو پڑھا رہی سی, میں نے دیکھا ہے وہ ٹی وی پہ مکروہ منظر. قرآن میں اقرا پڑھ, جی جی, آگے بریکٹوں میں لکھا ہے کہیں یہ عورتوں پہ حرام ہے؟ نہیں. یہ پتہ نہیں کون بے غیرت لوگ ہیں یہ. پردے کے پیچھے ایک تاریخ ہے باقاعدہ, اس کا بھی ان کو ہوش نہیں ہے, تک نہیں پتا ہے. وہ ایک لمبی بحث ہے مذہبی, اگر ہم کریں تو نہیں, کوئی لمبی بحث نہیں ہے. اس کا پیچھے ایک واقعہ ہے, یہ وہ سارا خیرونی میں, اس کو چھوڑو. جی جی. یہ مولوی بھی, میں پاکستان میں ہر وہ شعبہ جو ذلیل اور رسوا اور بدنام ہے اور ڈیلیور نہیں کر رہا, اس کے ذمہ دار اس کے کرنے والے. اگر میرا اور آپ کا اخلاقی حال برا ہے, ہاں جی, مذہبی طبقہ ذمہ دار ہے, یہ ذمہ دار ہے. ہمیں لگ دے ہو تسی بھاشا نے تو فتبے تو فلانے تو ٹمکانے, تم نے تو مجھے سوارا سکھایا ہی کچھ نہیں, سوائے جنت کے حوروں کے یہ وہ اس طرح کی باتیں کرنے کی بات. نماز کا مطلب پڑھے لکھے مولوی سے پتہ کر, اس کو بھی نہیں پتا ہوگا. نماز سکھاتی ہے ڈسپلن, اللہ کا نام لینا ہے اور 5 بار. یہ محاورہ میرے باپ نے بنایا ہے, ویلے دی نماز تے ویلے دیاں ٹکراں. ویلے تے کیوں, ڈسپلن, صفیں سیدھی کیوں, ٹیڑھی کر کے کی ہے.
میں اپنا سجدہ دوں, آپ ادھر کھڑے ہو, میں ادھر کھڑا ہوں, یہ ادھر کھڑا ہوں, کیا فرق پڑتا؟ نہ گٹے گوڑے دھونے ہیں, نیتاں ناپاک, نظریں ناپاک, اعمال ناپاک. پاکستان کی اگر اخلاق ہے یہ جو علماء شلمے ہیں نا, دے آر ٹو بی بلیمڈ. اور آج کل جیسا ایسے جانور نہیں لڑتے جیسے یہ لڑ رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی سر. ہم گالیاں تک دے رہے ہیں, ٹھیک اینڈ دے ڈیزرو اٹ. سر جامعہ پنجاب پہ آ جائیں. ہاں پنجاب یونیورسٹی کا آپ کا بڑا گولڈن پیریڈ گزرا, آپ نے اس کو اکثر ہم کبھی آف ریکارڈ بھی بیٹھتے ہیں تو آپ نے بہت بڑی سٹوریاں اپنی جوانی کی سنائی. ایک سر وہ ریڈی والی سٹوری بھی ہے, اچھا اگر آپ وہ سنا دیں. میں جب بعد میں کیمپس کے بعد کی بات ہے, جی جی گھر چھوڑ دیا تو وہ اور کہانی ہے. او یہ کیا ابھی آپ نے کیا پنجاب یونیورسٹی کی بات کی؟ ہاں جی جی. پنجاب یونیورسٹی تو میں بھی کبھی کبھی ہاسٹل چلا جاتا ہوں, گاڑی میں بیٹھ کے 2-4 سگریٹ پیتا ہوں, دیکھتا ہوں. آ جاتا 5 سال گزارے وہاں. جی جی. کوئی وہ آنرس کی اسکیم تھی, ہم 3rd ایئر میں گئے تھے. یہ پہلی بار ہو رہا تھا پنجاب یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹس یعنی ایف اے ایس سی کے بعد وہ لڑکوں کا بڑا سخت ٹیسٹ لیتے تھے جو کوالیفائی کرتا تھا, اور وہ کہ جی آنرس کریں گے اپنے اپنے سابقوں کے لڑکے بڑے کو پتہ نہیں تو ہوں گے جو بھی صحیح کوٹا تھا اس پاکستان کا. تو وہ 5 سال 71 میں فارغ ہوا ہے نا پاکستان. تو اس وقت وہ ہمارے کلاس فیلو سے ہاسٹل میں, کلاس فیلو نہیں کہنا چاہیے, ڈپارٹمنٹ اپنا اپنا تھا لیکن ہاسٹل میں تو اکٹھے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ زندگی کے وہ بھی خوبصورت ترین سال ہیں. لاہور یہ تھا ہی نہیں. ہم ہاسٹل نمبر 1 سے نکلتے رات کو جی جیبیں بھر کے, وہ ہمارا ادھر وہ مارکیٹ ہے ہاسٹل نمبر 1 کے آگے, اس کے آگے پھر وہ ایس ٹی سی ٹی سینٹر ہے, اس کے پیچھے وہ گرلز ہاسٹل ہوتا ہے. جی جی. لڑکوں کے 4 تھے, جیبیں بھری ہوئی ہم نے چلو سے اور مونگ پھلیوں سے, سب کچھ موجود ہے. پیدل ہاسٹل سے نکلنے 10-15 لڑکے لبرٹی جا کے, اچھا خاصا دور ہے پنجاب یونیورسٹی سے, پیدل. ہاں جی. دائیں بائیں سوائے کھیتوں کے کچھ نہیں. اس وقت یہ گارڈن ٹاؤن بھی نہیں تھا, یہ یاد رکھنا. یہ نیو گارڈن ٹاؤن کی بات ہے, پرانا گارڈن ٹاؤن موجود ہے, وہ موسٹلی اٹ واز فیسنگ فیروز پور روڈ. مطلب مال ٹاؤن کے علاوہ گارڈن ٹاؤن آپ کہتے ہو نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اولڈ گارڈن ٹاؤن بھی ہے. یہ برکت مارکیٹ ہے نہ کھیت ویران ہے. اور ایک صرف ماڈل ٹاؤن تھا سولنگ. ہاں ماڈل ٹاؤن تو پرے رہ گیا نا جی. آپ تو ادھر اس طرف کو لبرٹی کی طرف کھا, یہ جو اب پتہ نہیں برکت مارکیٹ کیا, برکت مارکیٹ ماڈل ٹاؤن کدھر. اچھا وہ بھی یہ حال تھا کہ میری کلاس فیلو سی ماڈل ٹاؤن کی, کوئی اور دوست ماڈل ٹاؤن کے تھے, وہ کراس کنٹری کر کے آ جاتے تھے پیدل. گاڑیاں پاس ہیں نہیں, بیچ میں سے نا گزر کے ماڈل ٹاؤن کے سامنے وہ جو پتہ نہیں کیا اس کو کیا کہتے ہیں, کیڑا قبرستان, وہ جو پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ لگتا ہے بالکل. ہاں تو کراس کنٹری کر کے, اب تو دیوار ہے نا وہ جو سڑک ہے, اس وہ تو کھیت ہوتے تھے, وہ سارے کھیت ملکیت تھے نیو کیمپس کی پنجاب یونیورسٹی کے. صحیح ہے. وہ کھیتوں میں سے گزر کے آیا تھا ماڈل ٹاؤن کے رہائشی. اور اس وقت ماڈل ٹاؤن کا کلچر یہ تھا کہ میں نے جب وہاں ریڈی روڈی لگائی ہے, وہ سارا وہ تجربہ بڑا زبردست زندگی کا. تو میری دوستیاں ہو گئیں بے شمار, عمریں بھی ایسی ہوتی ہیں, لوگ بھی ماڈل ٹاؤن کے. اب تو وہاں نو دولتی یہ بہت آ گئے, اس زمانے میں خاندانی لوگ تھے. تو کلچر کیا تھا, مثلا میں نے میری دوستیاں ہو گئیں, اور وہ ایک گھر چھوڑ گیا تو 50 گھروں کے دروازے میرے لیے کھل گئے. کو آنٹی ہیں, کو خالہ جی ہیں, کو آپی ہے, کو فلانا ہے, ٹمکانا ہے. گیٹ کبھی کسی ماڈل ٹاؤن کے گھر کا بند نہیں ہوا, کبھی نہیں. مین گیٹ وہ بند کرنا بھی چاہتے تھے, بند نہیں ہوتا. اتنی گھاس اگی ہوتی تھی, وہ فوٹو یا تو کھدائی کرو. اچھا گیٹ کھلے ہیں, لان ہے. اچھا وہ میں نے جایا کہنا آپ ہی ابرار کدھر ہے, جواب سنو, ہاں جی بیٹا وہ لاہور گیا ہے. لاہور ماڈل ٹاؤن والے کہہ رہے ہیں. ہاں بیچ میں تھا ہی کچھ نہیں. علی سفیان آفاقی صاحب کی کتاب پڑھو, ایک بار ذرا لیٹ ہو گئے, جہاں بعد میں الفلاح وغیرہ بنا ہے, وہ پرانے اس سے بھی پرانی بات کرتے. وہ ٹانگے والے کو اس نے کہا کہ آفاقی صاحب نے, تو انہوں نے کہا جی اچھرے تو آگے میں نہیں جانا. اچھرے سے آگے تو کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد ایک طویل ویرانے کے بعد ماڈل ٹاؤن تھا. ماڈل ٹاؤن تھا. صحیح. ماڈل ٹاؤن بستی تھی روسا کی, بیسیکلی ہندوؤں اور سکھوں کی, جس کی نقل میں مسلمانوں نے, مسلمان نقل چو ہے, پاکستانیوں کا تو حال ہی کوئی,
انہوں نے مسلم ٹاؤن بنایا, مسلم ٹاؤن, ہاں جی, وہ ماڈل ٹاؤن کے پیروں کی خاک نہیں ہے, لیکن ابھی بس. صحیح. آپ تو بیسیکلی ایک شاعر بننا چاہتے تھے, شاعر تو بن گئے تھے, اب شوبز میں آنا چاہتے تھے. میرا تو مجموعہ ہے بھائی, میں نے, ہاں جی, میں شاعر وائر شاعری آپ نے بہت کی. ہاں میں اب بھی جی میں آئی وانٹڈ ٹو بیکم اے فلم رائٹر, وہی نا, شوبز میں آنا چاہتے تھے. تو وہ میری تو جہاں کے ساتھ بھی تصویریں, بابا چشتی کے ساتھ, سلطانہ ڈاکو, اس طرح کی موویز اویلیبل ہیں آج, لیکن وہ فاصلے کا ایک رومانس. شوبز چھوڑ کے اس میں صحافت میں آ گئے, اس کی کیا وجہ بنی؟ صحافت میں نہیں, میں آ گیا تھا, میں آنا چاہ رہا تھا بیسکلی آئی وانٹڈ ٹو بیکم اے فلم رائٹر. صحیح, انکلوڈنگ شاعری بھی. اور تو مائی فادر وانٹیڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ, انتہائی پڑھے لکھے, تو آئی ریفیوزڈ. خیر اس پہ انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے فیصلے ہو تو کریں, جو اپنے پیرا نہیں ہو. میں نے گھر چھوڑ, 14 سال میں پلٹ کے نہیں گیا. صحیح. تو میرا ایک دوست بہت ہی پیارا, طارق سجاد جان, وسیم سجاد جان نہیں, جو جی بالکل, ان کا چھوٹا بھائی, ٹھیک, ہم ان کو سیمی بھائی کہتے تھے. صحیح. تو طارق میرا بڑی تھا, یا میں ان کے گھر ہوتا تھا, یا وہ آپ کے گھر, یا وہ ہاسٹل میں میرے پنجاب یونیورسٹی. تو یہ اتنا. تو جب وہ ریڈی کے دن تھے تو شام کو ہم دوست نا موٹر بائکس پہ بیٹھ کے ہم لوگ, وہ ایک ہوتا تھا مین مارکیٹ میں ہائیڈ آؤٹ, اس کے نا وہ بڑے مشہور تھے, اس کے کیا کہتے ہیں, سینڈوچز اور یہ. صحیح. تو میں نے انہی زمانے میں, ریڈی کے زمانے میں, پھر بعد میں وہ جس دکان کے آگے ریڈی لگائی تب اس کو ماڈل ٹاؤن اڈا کہتے تھے. یہ پارک شار کوئی نہیں تھا وہ, اچھا ایم ٹی بی ایس کا اڈا تھا, ٹھیک, اس کے آگے دکانیں تھی, اس کے پیچھے وہ ایم ٹی بی ایس کی بسیں, ماڈل ٹاؤن بس سروس, اس کی بسیں کھڑی ہوتی تھیں. 7 ورک شاپ تھی, چونکہ وہ 8-10 ہوں گی, وہ بہت لمبی, اس میں اپنا ماڈل ٹاؤن ہی ہے نا آیا جایا کرتے تھے. ادروائز تو یہاں سواری کا بندوبست نہیں, گاڑیاں واڑیاں ویسے کم ہوتی تھیں اس میں. تو اب میں فوڈ اسٹاف بیچ رہا ہوں, وہ پیچھے کی دکان میں نے لے لی, وہ بھی ہٹ ہو گئی. تو میں تو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی گاڑی میں, کبھی موٹر بائکس پہ ہائیڈ آؤٹ کرتے. مجھے ہاں بیچ میں نے نظم پڑھی یا شاعری پڑھی ہلکا رباب ذوق میں, پہلا موقع جی. سرور سکھیرا صاحب آفرڈ می, جاب نہیں آفر کیا, انہوں نے کہا کہ I've come from England and I'm planning to bring out a magazine, تو یہ کارڈ ہے, اگر آپ ملو تو یہ وہ وغیرہ. وہ بالکل ہی انگریزی مارک. ٹھیک ہے. وہ انگلینڈ چلے گئے تھے بہت چھوٹی عمر میں پڑھنے کے لیے, تو آئے تو انہوں نے دھنک شنک پلان کیا ہوا, تو مجھے تو نہیں پتا تھا. کارڈ میں نے دیکھا, اس پہ دھنک لکھا ہوا تھا, کارڈ گواچ گیا. وہ 5-4-3 دن کے بعد پتہ نہیں, ہم شام کو گئے ادھر کھانے کو, 3-4 موٹر بائکس, اچھا وہ بیسمنٹ میں تھا ہائیڈا, تو ہم باہر ہی منگوا لیا کرتے تھے, یعنی موٹر بائکس پہ بیٹھے ہیں, گپیں بھی لگا رہے ہیں, ادھر ہی منگوا لیا. ٹھیک ہے. تو شام ذرا گہری ہوئی تو ایک پلاسٹک سائن بہت بڑا جلا. میرا منہ ادھر تھا, طارق کا ادھر تھا, تو کہتا اور بھی ہمایوں دوست ہمارا عرفان باہر ہوتے ہیں, ٹیٹو وہ امریکہ ہوتا ہے, پرسوں میری بات ہوئی. تو طارق مجھے کہتا ہے کہ یار ویئر از دیٹ کارڈ. میں کہا وچ کارڈ ہے ٹاکنگ اباؤٹ؟ تو کہتا وہ نہیں جو بڑے بہت خوبصورت انگریزی بول رہے تھے, سافٹ پولائٹ, یہ وہ جو جدھر, تو اس کو ہلکار بابے کہنا بھی نہیں آتا, تو انگریزی مارکا, تو وہ جدھر نہیں, تو شاعری باری پڑھنے گیا تھا. تو میں نے کہا یار وہ کارڈ کوڈ تو میں نے پھینک پھونک کیا. تو اچھا طارق سجاد جان کی دنیا بالکل ٹوٹلی, باپ سپریم کورٹ کا, یہ پتہ چیف الیکشن کمشنر پاکستان, اور یہ وہ بہت عالی شان خان تھا, تو اس کو دنیا داری کی سمجھ نہیں تھی. طارق تھا فرشتہ ہی. عجیب بات کی اس نے کہا تو فلم رائٹر بننا چاہ رہا ہے, تجھے کسی نے گھسنے نہیں دینا اسٹوڈیوز میں. وہ میگزین اگر نکالا تو اچھا اس کو خیال کیسے آیا, وہ پلاسٹک سائن جلا, شام ذرا گہری ہوئی نا, وہ بلڈنگ آج بھی ہے میرے گھر میں, اس کی تصویریں ہیں. صحیح. اس بلڈنگ کے باہر کی, ایکسٹیریئر کی. ٹھیک. ہم منہ اٹھا کے ادھر کو اٹھائے, دھنک آفس میں جاب مل گیا. تو جب انہوں نے مجھے تنخواہ آفر کی, میں ہنس پڑا.
تو سرور بھائی اللہ ان کو صحت زندگی دے، میرے تو بڑے بھائیوں کی طرح مینٹور ہیں. وہ میرے گھر میں ہوں، میں ان کے گھر میں ہوں، وہ واش روم جانے کے لیے بھی اٹھے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اچھا. تو انہوں نے کنوے، میں نے کہا جی نا مجھے اردو شردو کو لمبی چوڑی سمجھ نہیں ہے، میں اپنے طور پہ کیا ہے، میرا سبجیکٹ اکنامکس ہے میڈیم. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کی نظم مجھے سمجھ نہیں آئی. مجھے اس نظم کی ایک لائن یاد ہے، وہ تھا یہ یوم مزدور ٹائپ نہیں بناتا، شکاگو سے خوں کی چلی لہر اس ملک تک آتے آتے کہیں راہ میں بے نشاں ہو چکی. آزاد نظم میں نے پڑھی تھی، واہ واہ وہ صحیح. یوم مزدور ٹائپ. تو کہتے میں آئی ریئلی لوڈ اٹ. میں فالو نہیں، ان کو آپ اردو نہیں آتی تھی. کمال کی بات، اس نے پاکستان کا سب سے پاپولر میگزین لانچ کیا، وہ خود بھی اردو نہیں آتی تھی. نہیں آتی تھی. صحیح. تو ہم چلے گئے، وہ بڑا خوش ہوئے ملے جب انہوں نے مجھے آفر کیا. یہ ہے بات اب 72 کی، 71 72. ٹھیک ہے. تو جاب انہوں نے پیکج مجھے بتا، میں ہنس پڑا. کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا آئی ایم میکنگ مچ مور. تو کہتے ہیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرا رزلٹ بھی نہیں آیا. میں نے کہا جی دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. میں نے گھر چھوڑا ہوا ہے، رزلٹ ابھی آیا نہیں ہے. ٹھیک تو ہے. میں تو ماڈل ٹاؤن میں دہی بھلے اور تکے کباب بیچتا ہوں. ہاں جی. حیران رہ گئے. اور ایک جملہ بول رہا ہوں میں، تو مجھے کہتے ہیں کہ حسن صاحب وہ بہت سافٹ ہیں، بلکہ کبھی انٹرویو کرنا آپ اونچا سنتے ہیں. اچھا. تو حسن صاحب آئی ایم شیور دس از ناٹ یور فیوچر، یعنی تم نے ریڈیاں نہیں. میں نے کہا آپ ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ انہانس کر دی تھوڑی، پیسے بڑھا. اور وہ کتنے تھے؟ کتنے؟ 500. اور 500 کا مطلب کیا تھا اس کو جاننے کے لیے نہ اپنے طور پہ یہ جو پنڈا تھا رکھا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے، میں تو رکھتا نہیں. بالکل ایسے ہی. آپ اس پہ پتا کرو کہ 71-2 میں سونا کتنے روپے کا تولا تھا؟ روپوں میں تھا. چیک ابھی کروں؟ ابھی کر لو. 1970 میں سر 184 روپے فی تولا تھا، اور 1971 میں 177 ہو گیا، کم ہو گیا، 10 روپے کم ہو گیا ایک سال بعد. یہ بات سنو. ہاں جی. یہ نحوست اور لعنت. اس کا مطلب ہے کتنے تولے سونا کے برابر تنخواہ تھی میری؟ آپ کی 180 کے حساب سے لگا لیں اگر، تو 300 مطلب 2.5-3 تولے کے برابر آپ کی تنخواہ تھی. وہ آج کے حساب سے لاکھوں میں 15-20 لاکھ بن گیا. یہ شریف شروفے کھا گئے. سب سیاستدان مکروہ ہیں، جس کا ثبوت یہ ملک، اس کے قرضے اور کامن مین کی حالت ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، جی جی، مہنگائی بھی ٹیکس ہے. یہ ٹیکس ہے ہمارے یہاں، چونکہ پتا ہوتا نہیں لوگوں کو، یہ انفلیشن ٹیکس ہے. یہ تو بےغیرت ہیں. نوٹ پہ آج بھی 5,000 لکھا ہے. سب سے بڑی فراڈیا تو حکومت ہے. ویلیو اس کی کتنی؟ آج بھی 5,000 ہی لکھا ہے. 5,000 کے بالکل ایسا ہی ہے. بائنگ پاور اس کی 2.5 کی بھی نہیں رہ گئی. بھٹو کی وجہ سے میں نے جیل کاٹی، اس کو پوری زندگی دیکھا نہیں تھا. بچے تھے، نوجوانی ہو گئی، یہ سن کے نا پاگل ہو گئے. بعد میں پتہ لگا وہ بھی فراڈیا تھا. روٹی کپڑا مکان، جاگیرداری ختم کروں گا. کتنے روٹی کپڑا مکان؟ ہمارے نواسا جڑا ہے وہ ایویں ڈولدا پھرتا، پتہ نہیں کی ہے وہ. ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے کہا تھا کہ مجھے میری سب سے بڑی غلطی بھٹو کو سپورٹ کرنا تھا. بس اسی لیے پھر کبھی کیا نہیں، کسی اور کو سپورٹ نہیں کیا. سیاستدان کمیونٹی گندی. یار مجھے بتاؤ، جی جی، اگر میں نے حرام نہیں کھانا اور مجھے ٹوٹ ٹپے کا بھی شوق نہیں ہے، جی، میں نے جائز کام نہ کرنا ہے نہ کرنا ہے، میں رودا پٹھا ہی ہے. پھر چھمبلیاں تو میں اگر میں نے حرام نہیں کھانا، لوٹ مار نہیں کرنی، میں در در جا کے بھیک مانگوں، ووٹ مانگو یا نوٹ مانگو، ہو تو بھکاری. آپ نے لگانی ہوتی ہیں دیہڑیاں، آپ نے بنانے ہوتے ہیں موٹر ویز. موٹر وے کے بعد ہی یہ تو اہم ہی. کیا کہا تھا ان میں سے کسی نے کہ کیا حکمران خان تھا؟ او بھائی نہیں، جی جی، تم ہو رمضان خان تھا. رمضان شریف صاحب جو ان کے والد تھے، ان کے والد کا نام رمضان تھا. جانی ہارا والا کے نام پہ جانے جاتے تھے. میں حقارت سے نہیں یہ بات کر رہا، چول نہیں ہوں. پھولوں والی جو داستان ہے، فخر سے میں کہتا ہوں، ریڈی لگائی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. ہائیلی ایجوکیٹڈ فادر.
ٹولڈ می کہ اپنے فیصلے ادو کری جدو اپنے پیروں سے کھڑا ہو جائیں گا. 2 دن میں گھر چھوڑ دیا, چھوڑ کے ریڈی لگا لیے اپنا کام کاروبار. اس پہ تو بھی میں یہ رمضان کو میں کوئی حقارت سے نہیں کہہ رہا کہ وہ ہار فروش تھا, جانی ہارا والا. وہ ویڈیو بھی اویلیبل ہے, کتابوں میں بھی لکھا کئی لوگوں نے. اور نہیں یار ویڈیو اویلیبل ہے. گیانی ذیل سنگھ ہے, ضیاء الحق ہے, یہ اس وقت نیا کو پتہ نہیں کہا منسٹر بنے ہیں پنجاب دے. انہیں کہا کہ میرا ینگ چیف منسٹر بن چکا تھا اس وقت. ٹھیک ہے, میرا ینگ چیف منسٹر یہ بھی امرتسر تو وہ گیانی ذیل سنگھ واز ٹال. میں نے دیکھی ہوئی یہ ویڈیو, اٹس اویلیبل, آپ ڈھونڈ لو. میں تو لوگوں نے دکھائی, میں سرچ کر لوں گا. ہاں تو وہ یعنی ذیل سنگھ ایسے کر کے اس کو دیکھ کے کہتا ہے وہ کاکا جاتی عمرہ نہیں, امرتسر کیڑی جگہ تھا, یہ کہتا جاتی عمرہ. پھر اس کو غور سے دیکھتا ہے کوئی جانی ہاراں لے دا کی لگنا ہے یا فلاں تو نہیں لگتا, کوئی اس طرح کا زبانیں. جاؤ جا کے دیکھ لو. ٹھیک ہے. پھر عباس خان سابق آئی جی پنجاب, انہوں نے لکھا کہ انہوں نے کرمنلز کو پولیس میں بھرتی کیا, لا تعداد لوگوں کو. یہ ایل ڈی اے سرکاری کارپوریشن سارے وہ کرتے کیا تھے, وہ بدذات, ووٹ بینک ان کا کوئی نہیں تھا. انہوں نے کتوں کے آگے ہڈیاں ڈالی, کچھ نہیں, اور گدھوں کے آگے چارہ ڈالا. وہ پھر کورونا کی طرح پھیل گیا. وہی یہ پتر پولیس بھرتی کرا لیا, وہ فلانا ہوا, یہ تو کرمنل جا ہے, وانٹڈ سی آپ یا فلانا سسٹم کھانا. وہ سارے ان کے پیچھے لگ گئے. انہوں نے نوازا کس کاسٹ پہ, پنجاب کی وزارت اعلیٰ, پنجاب کی کاسٹ پہ وزارت اعلیٰ. مطلب اس لیے پاکستان یہاں پہنچا ہے. صحیح. ہم میں سے کسی کی کوئی ایک اللہ معاف کرے کوئی ٹانگ کٹ ہے, سارا کچھ 3 نہ کھانے, یہ ان کو ضربیں لگ گئی ہیں. ایمن فیلڈ پہنچ گیا. اور کمال کی بات ہے بے نظیر بھٹو کے بارے میں, وہ بھی جو تھی, میں تو اس کے کہنے پہ میرا جھگڑا بھی ہو رہا. وہ مساوات کی ایڈیٹرشپ سلمان تاثیر اور ایک اور ہوتے تھے, وہ بعد میں اٹارنی جنرل ہوئے, شاید نام یاد آ جائے. اچھا, ان کے کہنے پہ قبول کیا. میں نے کہا مجھے کام ہی نہیں آتا, میں منتھلیز ویکلیز کا آدمی تھا. ہاں جی. تو انوسینٹلی بے نظیر بھٹو آسک می ٹو جوائن مساوات, ٹیک اوور مساوات. صحیح. I refused. اور بعد میں جو ہوا وہ ٹھیک. پھر اس کی وجوہات اور ہیں. بھٹو صاحب کی سر پھانسی پہ اگر کامنٹ کرنا ہو تو دیکھو بات سنو. جی جی, جو ان کو سزا ہوئی, پھانسی ہوئی. ضیاء الحق سے نفرت اس لیے اس میں شدید احسان فراموش آدمی تھا, منافق. پاکستان میں یہ میرے ایک دوست ہیں بہت پیارے, رشید بھٹی, کئی بار ایم پی اے رہے. آج کل ان کا بیٹا جو پہلے سول سروس میں تھا وہ ایم پی اے, احمد بھٹی, نام لے کے بتا رہا ہوں جی. انہوں نے مجھے نا میرے فارم ہاؤس پہ 20-25 سال پہلے کی بات, ٹھیک ہے, تو بیٹھے انہوں نے ایک بات کی, میں حیران رہ گیا. کیا کہتے ہیں؟ رشید بھٹی صاحب مجھے کہتے ہیں پاجی اس ضیاء الحق منحوس سے آن تو پہلے کوئی تصور ہی نہیں سی. ہمارے گاؤں میں, وہ ادھر کے رہنے والے ہیں نا, نیا دیو یا مطلب قسم چکو, کچھ تصور ہی نہیں تھا. اس کے بعد اس منافق کے بعد اب تو قسم اٹھانا مذاق ہے. کچھ بھی نہیں. ہاں جی, ہر بات کلام ہے لوگوں کا. وہ پھر سرکاری ملازمین کو منافق, گندا غلیظ آدمی, اور اس کی لیگیسی کو یہ نواز شریف کی تقریر ہے نا, میں اس کا مشن پورا کروں گا, کیتا ہے انہیں ٹکا کے. دی انٹائر سوسائٹی واز ruined. اس سے پہلے لفافہ جرنلزم کا لفظ موجود نہیں تھا. لفافہ جرنلزم, انہوں نے لوگوں کو برائب کیا, 10 مرلے دے پلاٹاں دے بک گئے بکنا لے. اچھا کچھ ایسے ہی تھے جنہوں نے کہا جی کہ 10 مرلے لے کے اسی کی کریں گے, گھر کتوں بناواں گے, یہ لیول تھا. 5 مرلہ ہی بڑا ہے. نہیں, 5 مرلے کا بھی بناواں گے کتوں. اچھا, پھر رشوت کا ایک نیا سٹائل آیا کہ پیسے دے دیں. نہیں, پھر ایک نہیں 3 لے لو جی, ایک بیچ کے گھر بنا لو, تیسرا بیچ کے انہوں فرنش کر لو. یہ موجد ہیں, یہ ساڑھے آئنسٹائن نے. واہ واہ, کیا بات. اچھا سر, ایک چھوٹا سا پرسنل سا سوال ہے. جوانی کی عمر میں دیکھا جائے, آپ کی پچھلی سٹوری سنی جائے, تو آپ کو اینٹی سوشل نہیں ہوا کرتے تھے. آج کل آپ بہت اینٹی سوشل ہیں, 3 مہینے گھر سے نہیں نکلتے آپ. جدت کے لمبردار بھی ہیں لیکن آپ کے پاس فون بھی نہیں ہے, موبائل بھی نہیں ہے.
مجھے کبھی نیٹ ورکنگ سوشلائز کرنا مجھے یہ کام کتوں جیسے لگتے ہیں, دکانداروں جیسے لگتے ہیں. ابھی میں سرور سکھیرا صاحب کا ذکر کر رہا تھا نا, انہوں نے کئی سال پہلے کی بات ہے, انہوں نے مجھے ایک بار کہا کہ آپ کے جتنے یہ کولیگز وغیرہ ہیں, اچھا وہ مارا بابی کی ڈیتھ ہو گئی, بچے ملک سے باہر, اب اس طرح کے ریٹائرڈ لوگ اگر جم خانہ میں جا کے بیٹھتے ہیں دیٹ میک سینس, گھروں میں اکیلے ہیں, تو یہ کوئی جم خانے بیٹھا ہوتا ہے, کوئی پی سی, کوئی اباری, کوئی فلانا, کوئی فلیٹس, یہ کیا ہے یہ کام کو یہ پڑھتے پڑھتے کب ہے؟ میں نے کہا یہ تحریراں تو یہ شکلیں تو نہیں لکھے ہیں, یہی کام ہے ان کا اصلی, نیٹ ورکنگ, پی آر, سوشلائز کرنا, جھوٹیاں جپیاں, جھوٹیاں پپیاں تے جپیاں, بکواس کیسے, مطلب کیوں؟ یہ میرا گھر ہے جی, یہ تو واک کے لیے کافی ہے, ٹھیک ہے. وہ بھائی میرے پاس ہزاروں کتابیں ہیں, آپ کبھی بیسمنٹ میں بھی گیا ہوں, اوپر بھی بیٹھ, یہ ساتھ والے روم میں, اس سے دگنی کتابیں میرے فارم ہاؤس پہ ہیں. جی جی, تو میں نے چاٹنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں, اس کے لیے وقت چاہیے. بالکل, میں سوتا ہوں, اپنے مخصوص پروگرامز دیکھتا ہوں یا پڑھتا ہوں, بس, یا ملنے آ جاتے ہیں لوگ, بچے ملنے آ جاتے ہیں, میس کمیونیکیشن کے بچے جتنے میرے پاس آتے ہیں شاید ہی جاتے ہیں کسی کے پاس. نہ آپ نہ فون یوز کرتے ہیں, نہ آپ نے کوئی فضول ریلز دیکھنی ہے, کچھ بھی نہیں. میں اپنے مخصوص دوستوں کے علاوہ ملتے بھی کسی کو نہیں. بالکل. ہاں, بیرون ملک سے پاکستانی فیملیز آتی ہیں, مثلا اگر آپ کے کوئی رشتہ دار ریلیٹیو جاننے والے ہوں اور ان کو پتہ لگے آپ کا میرا کوئی تعلق ہے, ہاں جی, اور وہ مجھے اور وہ آپ کو کہیں کہ یار ہمیں ملوا دو, ان کے لیے گھر کھلا, بسم اللہ, فیملیز کے ساتھ ملنے آتے ہیں, بچے بچیاں آتے ہیں. آپ یو آر اے ینگسٹر, میں وہ نہیں بھی اگر کرنا ہوتا تو میں کہتا ہوں یار نہیں, نوجوانوں کو تو آپ ہمیشہ سپورٹ ہی کرتے ہیں, میں خود اس چیز کا, وہ میری ذمہ داری ہے. ایسے ہی ایم ہی ملا, واٹ فار, کیا لینا دینا میرا. بالکل صحیح. میں تو کوفے گئے کئی سال ہو گئے مجھے, اسلام آباد کو میں کوفہ کہتا ہوں پیار سے. اچھا, میں اصل والا کوفہ سمجھ رہا تھا جب آپ نے کہا کوفے گئے, وہ بڑا وقت ہو گیا. نہیں, مڈل ایسٹ میں نے ویسے سارا ہی دیکھا ہوا ہے. صحیح, اور ایک بار نہیں کئی بار دیکھا ہوا ہے. اب تو ٹریولنگ کافی دیر ہو گئی, نہیں کی ہوگی؟ نہیں, میں تو 3-4 سال ہو گئے ہیں. میری بہنیں باہر ہیں جی, 3 of my sisters live abroad. میرے ان لاس سارے کے سارے باہر ہیں more than 30 years. صحیح. تو لاسٹ ٹائم بچے جب گئے تو میں تو ان کے ساتھ بھی نہیں گیا. سر شادی کب ہوئی تھی؟ شادی میری زندگی میں 2 حماقتیں تو ہم بہت کرتے ہیں نا, بیوقوفیاں سارے ہی کرتے ہیں, ہم نے بھی کی ہیں. بلنڈرز 2 ہے میری زندگی. فرسٹ میرج, اچھا, سیکنڈ میرج کو تو اب میرا خیال ہے 34-5 ایئرز ہو گئے. جی جی. فرسٹ میرج واز اے بلنڈر, اور ملک نہ چھوڑنا 30 سال کے لگ بھگ, یہ 2 میری بھیانک غلطی ہیں. آپ ملک چھوڑنا چاہتے تھے, نہیں چھوڑا؟ نہیں, چاہتا ہی نہیں تھا, چاہتا نہیں تھا, ورنہ میں تو چھوڑ چکا تھا. I could go anywhere in the world. ضیاء الحق کی اس مردود کی جیلوں سے فارغ ہونے کے بعد فائنینشیل حالت میری یہ وہ. آپ سعودیہ بھی گئے تھے, پھر آپ نے وہاں پہ کام کیا؟ ہاں جی, 30 سال کی عمر میں نے گھر بنا لیا تھا. ایسے ہی مالٹون میں. یہ نہیں, اپرچونٹیز کھلی تھی. عشق نہیں سی نیند دندہ اس ملک کا. میرے لیے تو جنت کی نہروں سے زیادہ خوبصورت نہر ہے یہ کیمپس کی. میری یادیں واپس آئیں, لیکن مجھے وہ 2 بلنڈرز. مائی فرسٹ میرج, اس کی قیمت, پہلی میرج لو میرج تھی؟ ہاں, نہیں ہوتی لو میرج. میں ارینج چیزوں کو لمبا چوڑا بلیو کرنے والا بندہ نہیں. دوسری شادی سے لو سے زیادہ میری تنہائی تھی. اچھا. میں جس گھر سے آیا تھا وہ بہت بڑا گھر تھا, 6 بہن بھائی, میرے والد والدہ 8. ٹھیک ہے. اتنے کی ملازم ہوں گے, 16-20 لوگ, اتنے کی جانور, گائیں بھینسیں. اس زمانے میں آپ کو پتہ نہیں, ان گھروں میں لان نہیں تھے, کمرے 20-20, 25-25, بیڑے سین بڑے, نہ کوئی لان نہ کوئی گیریج, گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی. ٹھیک ہے. کوئی لان نہیں تھا. یہ نصرت فتح علی وغیرہ, یہ کتنے بھائی رہتے تھے, اس سے گھر کا اندازہ لگاؤ. کافی سارے بھائی, نواز علی خان, توکل علی خان, طیب مبارک علی خان, چاچا فتح علی خان. ہاں جی.
پتہ نہیں کتنے تھے یہ. ہاں جی. گھر تھے بڑے بڑے. میرے والد کو جانوروں کا شوق تھا, گائیں بھینسیں یہ وہ بکریاں مکریاں یہ. تو لاہور آئے تو ایک تنہائی تھی. نہیں لاہور آئے نہیں, وہ سن لو پہلے پوری. جی جی. چھت پہ کتے, میرے دوست کہتے ہیں تمہارے گھر آگے بیل دیتے ہیں تو کتے سلامی دیتے ہیں. وہ بنیرے چھوٹے ہوندے سی نا ٹاپ فلور دے, ٹھیک ہے, تو وہ بیل جانی تو وہ 8-10 کتے کتے آ گئے, انہوں نے بھونکنا شروع کر دینا. اس طرح بھرا پورا گھر. پھر آ گیا ہاسٹل. تو پہلا 1.5-2 مہینہ تو میں نے کرب میں گزارا کہ میں کس جہنم میں آ گیا ہوں. لیکن وہ 2-3 مہینوں کے اندر ہی دوستیاں اتنی بن گئیں اپنے گھر جانے کو دل نہ کرے. یعنی بھرپور زندگی. ٹھیک ہے, ہر رنگ کا بندہ, ہر شہر, بنگلہ دیش. اچھا, اس کے بعد ریڈی پہ رش مصروفیت. جب میں نے دھنک جوائن کیا, جی جی, وہ لگی ہوئی ہے اس بلڈنگ کی مین مارکیٹ میں, اب بھی ہے. میں ہر مہینے 2 مہینے بعد میں جا کے صرف وہاں 2 سگریٹ پیتا ہوں سامنے گاڑی میں بیٹھ. صحیح. وہ اوپر کمرہ, سرور سکھیرا صاحب نے تو کہا کہ بھی یو ڈونٹ ہیو ٹو سلیپ اپ اسٹیئرز. میرے کو تھا کیا, کتابیں, کپڑے, بس وہ بیڈ شیڈ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نیچے وہ سارا ایئر کنڈیشنڈ آفس تھا, چیف سیکرٹری کا آفس, زیادہ خوبصورت دفتر تھا دھنک کا. انہوں نے کہا آپ نیچے سویا کرو, نہایا کرو, باقی اوپر کو کتاب شتاب یہ ہو. وائی ڈو یو ہیو ٹو, لیکن ہانٹ کریں. دن تو کسی نہ کسی طرح کہتے ہیں نا گزر جاتا ہے, رات کیوں آتی ہے, شام کیوں آتی ہے, تو تنہائی. تو اس تنہائی کا نتیجہ تھا پہلی شادی. لو میرج نہیں کہنا چاہیے, تنہائی کا نتیجہ, وہ تنہائی کا نتیجہ تھا. دوسری شادی کو تو لو میرج کہہ لیں گے. نہیں, وہ بھی نہیں, اس میں بھی پسندیدگی تھی, کوئی جبر نہیں تھا. کیسے سر ملاقات کیسے ہوئی تھی ہماری؟ میں نے اپنی انکم بڑھانے کے لیے, میں شہزادوں کی طرح پڑھا تھا. میرے ہاسٹل میں گاڑی تھی, ہمارے وارڈن کے پاس گاڑی تھی, ہمارے جو سپرنٹینڈنٹ تھے ان کے پاس گاڑی تھی, ہمارے جو سیمی لودھی کے والد تھے, لودھی صاحب, وہ ڈین تھے باٹنی کے, ان کے پاس ایک وہ خیرات ابن رسا تھے جو بعد میں وائس چانسلر بنے ہمارے چھوڑنے کے بعد. ایک گاڑی تھی اس کی, نگر کا پرنس ہوتا تھا, بڑا پیارا دوست تھا. ہنزا اور نگر یہ کزن ہے آپس میں. ٹھیک ہے. اس کے پاس گاڑی تھی, اس پہ نمبر پلیٹ نہیں ہوتی تھی, نگر لکھا ہوتا. اچھا, یہ ان کو یہ پریولیج. ٹھیک ہے. یا پرنس گاڑی ہمارے پاس تھی. واہ. میں نے اور میرے ایک دوست سہیل نے موٹر سائیکلیں بیچی, تھوڑی سی ادھر ادھر, میں نے بولا وی باٹ اے کار. تو اس طرح کی زندگی گزارنے کے بعد, ہاں جی, ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے انجوائے نہ کیا. انہوں نے مالی طور پر میں نے ابھی کیلکولیٹ کیا نا کہ 500 روپیہ اس زمانے کا, آپ نے کہا ہے نا تم چیک کرو بھائی, بالکل 2.5-3 تولے تنخواہ. ہاں, وہ یاشی سارا کچھ مدد. تنہائی. تو اپنی انکم کو مزید انہانس کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان پہ ساتھ اسکرپٹ رائٹنگ شروع کر دی. ٹھیک ہے. اس وقت نسرین انجم بھٹی, یہ فخر زمان سے شادی کی, فخر زمان صاحب کی دوسری شادی تھی, شائستہ حبیب اللہ عوج صاحب کی بیٹی, یہ پروڈیوسرز تھیں. عتیق اللہ شیخ, ثروت عتیق, ٹھیک ہے, جو بعد میں میاں بنے, یہ ٹی وی آرٹسٹ تھیں. عتیق اللہ شیخ, ان کا پیار محبت بہت زیادہ. شوکت علی, پرویز مہدی, ڈاکٹر انور سجاد ہوتے تھے, واہ واہ, امانت علی خان. ایک تو وہ مجھے نشہ لگ گیا. ٹھیک ہے. اتنی سیلیبریٹیز, بڑے بڑے لوگ, ریڈیو پاکستان, قاسمی صاحب آ رہے ہیں, فلانے جا رہا ہے, مشارے ہو رہے ہیں وہاں. یہ تو آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ اسکرپٹس. تو وہیں پہلی جو اہلیہ تھیں ان سے ملاقات ہوئی. her name was سعیدہ ہاشمی. she was a beautiful poetess, شاعرہ بہت, شاعرہ تھی بہت. اور وہ اچھا ایک اور ہوتی نگار زری ملک, وہ جنگ میں بھی رہی, she died young. تو وہ پنجابی دربار پروگرام کرتی تھی ریڈیو پہ. میں ریڈیو کو شاعری بھی کرتا تھا. صحیح. بڑی مقبول ہوئی ہے ایک زمانے میں. میں نے وہ شاعری لکھی, شہروں کو خوشحالی دے, کھیتوں کو ہریالی دے, واہ واہ, سب چہروں کو چاند بنا, سب ہونٹوں کو لالی دے, صرف تجھی سے مانگیں جو ایسے ہاتھ سوالی دے. کیا بات. سارا کچھ ہی الٹ گیا. اچھا, صحیح. خوشحالی نہ بڑبڑا گیا سارا کچھ. تو اس طرح پہلی شادی ریڈیو کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ آئی وانٹیڈ ٹو بریک دا مونوٹنی. صحیح. ایک اور ایکسپیریمنٹ, اور چلو انکم تھوڑی بڑھ جائے گی. وہاں پہ ملاقات ہوئی, شادی ہوگی. دوسری اہلیہ سے سر کہاں پہ ملاقات ہوئی؟
وہ اس طرح نہیں, اٹ واز ارینج تھوڑا arrange ہی ہے. ہاں وہ اور فیملی کی طرف سے ہی مطلب ہوا. میرے پہ اتنے احسان ہے. میرا ایک فیوریٹ ورد ہے, آپ بھی کیا کرو. جی اللہ پاک تیرے احسان, اللہ پاک تیری امان. احسان لوگ نام رکھ دیتے ہیں, مطلب کا نہیں پتا ہوتا. آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہوگا احسان کیا ہوتا ہے. کسی کو نواز دینا, کسی کو کچھ سپورٹ کر دینا. آپ قریب ہو, لیکن یہ احسان ہے کسی کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنا. اچھا کوئی بیمار ہے, ٹھیک ہے, اس کو تیمارداری کرنا. کوئی بے روزگار ہے, اس کو روزگار. کسی کو اولاد کا مسئلہ, یہ احسان. احسان ہے کسی کی ڈیفیشنسی کو کسی بھی انہیس قسم کر کی. دینا. ٹھیک, وہ تو پھر بہت ہی بڑی بات ہو جاتی ہے نا. واہ واہ. تو میرا تو فیوریٹ ورد ہے. میں تو واک میں بھی بڑ نہیں, مطلب اپنے دل میں کرتے رہو. ٹھیک ہے. ہاں تو خوبصورت. ہاں بہت بہت احسان. میں تو میرا ایک مجھے اگلا جنم ملے اور میں پورا سجدے میں گزاروں. اچھا, میں اپنے شکرانے کے لیے. نہیں, خدا کی قسم, بہترین دوست, خوبصورت دنیا پھری, فلانا کیا, یہ سارے شوق پورے کر لیے. ہاں اب کوئی ایسا نہیں جو انگلی اٹھا سکے. منہ ہی نہیں لگایا کبھی کسی کو, بنی نہیں. اور میری تو عمران خان, وہ 1.5 سال نہیں ہوا تھا ابھی, تو کالم شروع کیا, لعنت ہو مجھ پہ کہ میں ان کو سپورٹ کرتا رہا. اندازہ لگاؤ, میرا تو میٹر اپنا ہے. پیپلز پارٹی, نونڈی, یہ سارے چپڑیس جتنے بھی ہیں. ہاں جی. نہیں, عمران کو I used to appreciate, I still appreciate him. سلیکشن آف پیپل, اس میں بھی اس نے مجھے ایک تانا دیا تھا, سن لو. کیا؟ وہ MNA ہیں اس وقت بھی, بریگیڈیئر اسلم گھمن, ان کے بھائی نوری گھمن. ٹھیک ہے, میرا ان کے ساتھ بہت پیار ہے. ٹھیک ہے. وہ نیب کے بھی, ان کی کتاب ہے ہاں یہ سچ ہے, اس کا دباچہ بھی میں نے لکھا ہوا. اچھا. وہ کتاب کا فنکشن ہوا میرا خیال ہے PC وغیرہ میں تھا, PC میں آواری میں مجھے یاد. تو بریگیڈیئر صاحب اسلم گھمن وہ چند دن پہلے ہی آئے ہوئے. ٹھیک ہے. ان کا, وہ تو پہلے اسپیکر تھے, چونکہ وہ تو کتاب کے آتھر تھے. انہوں نے کتاب فلانا, مہمانوں کا شکریہ, یہ وہ جو بھی ہوتا ہے. اس کے بعد اسپیکر آئے, میں تھا سیکنڈ لاسٹ اسپیکر. لاسٹ اسپیکر کون تھا؟ عمران. تو میں نے عمران کے بارے میں اور بھی کو باتیں کی, اور ساتھ میں نے کہا کہ اس کو بندوں کی پہچان نہیں ہے, مردم شناسی اس کی ٹھیک نہیں. فنکشن فیکٹ, اپنی پاپولیرٹی کے عروج میں عمران آیا, اس نے اپنے ٹپکل لہجے میں کہا, اس نے کہا اس سے پوچھو اس کو کون لے کے آیا. اچھا. اب میں اس کا جواب تو دے دیتا, لیکن وہ تو اسپیکر وہ تھا, میں نہیں دے سکتا تھا. ٹھیک. سو نہیں بنی کبھی کسی کو. اس کی وجہ یہ گندا پیشہ تو عظیم ہے, یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے. سیاست, ہاں جی, حکومت یہ گنڈ کپاندہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی, یہاں پر بنا دیا گیا. سیاست تو اور چیز ہے. بالکل ایسے ہی. بنی نو انسان کے لیے, یا مطلب بنی نو انسان کو مارو گولی. جس ملک میں تم سیاست کر رہے ہو, جس میں تم عہدے اور فلانا, تو کیا بےغیرت, پیسے مانگنے والا بھکاری, مطلب نوٹ مانگنے والا بھکاری, ووٹ مانگنے والا, وہ گاڑیاں لے کے, ان کو بےغیرت ہے. میرے ادھر نا, وہ دیکھا ہوا آپ نے, وہ والا لائبریری نہیں, اوپر. ٹھیک ہے. ادھر وہ لگا ہوا ہے کیمرہ شیمرہ, وہ کیا ہوتا ہے باہر کا ریکارڈنگ نہیں دیکھا, CCTV. یہ میرا خیال 6 مہینے بھی نہیں ہوئے اس بات کو. میرا چھوٹا بیٹا, 2 ہی بیٹے ہیں ماشاءاللہ. تو باقی تو میں ہر شے ڈس اون کر سکتا ہوں. میرا اپنا ویلیو سسٹم, میں آپ کے لباس میں, آپ کے کھانے پینے میں, آپ نے کیا پڑھنا ہے وہ نہیں میں مداخلت کروں گا. بٹ میرے ایتھکس, میری ویلیوز جو مجھے باپ دادا سے ملی ہیں, میری اولاد اگر کری نہیں کرتی, میں ان کو بھی ڈس اون کر دوں گا. یہ بھی کیا ہوا ہے. اچھا, میں نے اچانک میری نظر پڑی, وہ ایک طرف ٹی وی لگا ہوا, ایک طرف وہ جتوں وہ نظر آتا ہے باہر دا CCTV. میں نے دیکھا کہ ایک SUV ٹائپ گاڑی, لینڈ کروزر ٹائپ. ہاں. اچھا. اوپر وہ بتیاں لگی ہوئی جو پولیس کے نہیں ہوتے. میں کچھ دیر تو دیکھتا رہا, میں ادھر گیٹ پہ کھڑا ہے, ادھر وہ چوک میں. ٹھیک ہے. میں تھوڑی دیر تو میں نے سوچا وہ آدھا کا منٹ
पौना मिनट तो मैं सोचता रहा कि ये कौन है बेगैरत, मेरे घर के सामने चौराहे पे। ठीक है। अब मैंने बेल दी, वो गार्ड्स में से कोई आया, मैं कहा जेड़ा भी है ना गिरबान तो कट लो। अच्छा। अब मैं बात कर रहा हूं तो दरवाजा खुला तो मेरा अपना बेटा, वो उसके किसी क्लास फेलो को, सीनियर पुलिस ऑफिसर का वो दोस्त हो। अच्छा 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 वो आया, फिर जो मैंने उसके साथ किया है, अच्छा। मैंने कहा कोई शर्म है और मैनर्स नहीं, मैं अपनी गाड़ी यहां रोकता हूं ना, मैं अब तो मैं जाता नहीं आऊं, ठीक है। यू नो व्हाट आई डू, क्या सर? मैं गेट पे गाड़ी नहीं लगाता, किसी को तकलीफ ना हो, अंदर मैं लगा। उधर ना, मैं उधर बाहर खड़ी करके हॉर्न देता हूं, ठीक है। या ड्राइवर भाग के आके बेल देता है, सही है। गेट ये वाला खुलेगा फिर अंदर। सही, ताकि रास्ता भी मैं ना रुके। अगर गेट के आगे गाड़ी खड़ी करूं हाँ जी। तो सड़क का एक हिस्सा तो रुक जाएगा, गेट खुलते खुलते अगर कोई जरा 2 मिनट हो को गुजर जाए तो ठीक है। ना, ठीक। वो सामने जो खाली प्लॉट है वहां गाड़ी खड़ी कर लेते होंगे। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं भाई, मैं नुक्कर पे, अच्छा, नुक्कर पे, इधर साइड पे। ना ना, वो खाली प्लॉट पे क्या करना, ठीक। बेदन इधर। सही। सर क्लोज करें। बिल्कुल बिल्कुल। करो। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आप हमेशा शिफारिश करते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।